سازش تھی یا مداخلت، اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 31 مارچ کو ناظرین جو اعلامیہ آیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ این ایس سی کے پارٹیسپینٹس نے جو کیبنٹ کی اسپیشل کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی 30 مارچ کی، اس کے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ تو جو 30 مارچ کو کابینہ تھی، آپ اس میں موجود تھے، اور کیا اس میں سازش کا لفظ بھی تھا، سازش کا ذکر تھا؟ جی بالکل، کابینہ کو جب بریفنگ دی گئی فارن آفس کی طرف سے، اس میں جو امریکی سازش تھی اس کا ذکر تھا، جو بیرونی سازش پاکستان کے خلاف ہوئی۔ اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، انصاف کے دروازے کھٹکھٹائے، یہاں تک کہ صدر پاکستان نے بھی سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو بھی خط لکھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کی تحقیقات کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے۔ اب رہی بات مداخلت اور سازش کی، اب ذرا یہ غور کیجئے کہ ایکسپلینیشن بار بار آ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ خطا وار سمجھی کہ دنیا تجھے اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ ارشد شریف صاحب، بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی، اور میں نے پرسوں معزز جج صاحب کے بھی سامنے بھی چند حقائق سامنے رکھے جب مجھے بغاوت کے مقدمے میں وہاں پہ پیش ہونا تھا۔ میں نے کچھ سوال بھی رکھے، اور جو ریجیم چینج آپریشن ہوئے میں اس کی طرف بھی آتا ہوں، اور ریجیم چینج آپریشن کے جو حقائق ہمارے سامنے آئے تھے میں نے ان کے سامنے رکھے۔ میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ جب ریجیم چینج آپریشن کا پاکستان کو پتہ چلا تو پہلے تو یہ کہ مراسلہ کیا چھپایا گیا تھا، پہلا یہ۔ دوسرا، جب کابینہ میں یہ ڈسکس ہوا، پاکستان کے سب سے بڑے فورم کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتی ہے، فارن آفس کا نمائندہ آ کے ہمیں وہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، اس مراسلے کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہر وزیر اس کے اوپر جن کا جو خیال تھا وہ وہاں پہ بیان کر دیتے ہیں۔ پھر صدر پاکستان بھی چیف جسٹس صاحب سے وہ پوچھتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ ریجیم چینج آپریشن کی کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طرح یہاں پہ منڈیاں سجائی گئی، ہم نے پولیس وین بھی راتوں کو آتے ہوئے دیکھے، جب پرائم منسٹر عمران خان بیٹھے ہوئے، آج بھی اپنی سپیچ میں آپ نے اس کا ذکر کیا۔ پھر اسی طرح عدالتوں کو راتوں کو کھلتا دیکھا، یہ تمام چیزیں ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی آج پوری پاکستانی قوم جو یہ مس کیلکولیٹ کر گئے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں کہ پرانا زمانہ ہوگا، عوام میں شعور نہیں ہوگا، ایل انفارمڈ ہے پاکستان کے نوجوان، وہ ویل انفارمڈ ہے، انہوں نے ثابت کر دیا وہ خوددار ہے، وہ خوددار قوم اور خوددار لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ بیکاری نہیں بننا چاہتے، وہ امریکی غلامی نہیں چاہتے، وہ نظریہ پاکستان کے اوپر رہنا چاہتے ہیں۔ اور پھر چند سوال کیے کہ آج جو اس ریجیم چینج آپریشن جس کی تباہکاریاں آج پاکستان میں جاری ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے والے باغی ہیں۔ اگر میڈیا میں کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی بلکہ حقائق بتاتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی وہ بھی باغی ہے۔ پھر اسی طرح جو اس کے اعلیٰ کار بنے، کیا ان کے اوپر بغاوت کے پرچے ہونے چاہیے، یا جو اس پاکستان کے لیے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں سر جھکانا تھا، آپ امریکہ کے آگے لیٹ گئے، کیا وہ باغی ہے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ غداری کے فتوے جو بانٹ رہے ہیں اس وقت، جن کے کہنے پہ یہ ایف آئی آر ہو رہے ہیں، ان کو اس عدالت میں بلائے، ان کو ہتھکڑیاں پہنائے، ان کو جیلوں میں ڈالے کہ آپ کی وجہ سے آج جو آپ نے پاکستان کا سودا کیا، پاکستان میں ریجیم چینج آپریشن کیا، اس کو کامیاب بنایا، اس سے پاکستانی قوم کے اوپر جو تباہکاری ہے کہ ایک طرف آپ کا ریکارڈ ریمیٹنسز، جی ڈی پی گروتھ ریکارڈ 6%، آپ کی ریکارڈ ایکسپورٹ، تمام 5 بڑی فصلیں ریکارڈ، پاکستان کی جو غربت کے خاتمے کا پروگرام تھا، آج کل آپ نے دیکھا دنیا اس کی موترف، یہ کرونا کے عالمی وبا کے دنوں میں جو عمران خان کا پروگرام تھا، آج دنیا اس کی موترف۔ اور آج تباہکاریاں کیا ہے کہ چوروں کو NRO2، پھر اس کے بعد پاکستانی قوم کے اوپر 83 روپے پیٹرول مہنگا، 120 روپے ڈیزل مہنگا، 47% بجلی مہنگی، 45% گیس مہنگا، اور اسی مہینے کے دوران یہ 50 روپے مزید پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ جون اور جولائی اگست کے جب بل آئیں گے اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اتنی ہوگی جتنے انہوں نے اضافہ کیا، اس سے 2-3 گنا زیادہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اشیاء خوردنوش آج پاکستانی قوم کے پہنچ سے دور ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر نظرے کا سودا یہ کیا کہ اسرائیل وفد بھیجا جا رہا ہے ان کے دور میں، انڈیا سے ٹریڈ اس کے بعد کیا جا رہا ہے کہ جو ہمارا موقف تھا کہ جب تک جو انڈیا کا، مودی کا، نئے دور کے ہٹلر کا یک طرفہ اقدامات ہے، جب تک وہ واپس نہیں لے جاتے انڈیا سے کوئی روابط نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود کہ وہ آج بھی یک طرفہ اقدامات قائم ہے، آر ایس ایس اور بی جے پی کے رہنما اس وقت گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ آپ انڈیا سے ٹریڈ بحالی کی باتیں کر رہے ہو، آپ کو پھر سے ڈو مور کے حکم آتے ہیں، امریکہ کو اڈے دینے کی پھر سے بات ہوگی، تو آپ نے تو پاکستان کو بھیج دیا۔ ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے، ان کے اوپر ایف آئی آر ہونے چاہیے۔ اور ارشد بھائی، ہم پاکستان میں ایک تبدیلی کا خواب لے کے آئے تھے۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت
جب ہم یہ تحریکیں چلاتے تھے تو میں نے خود اپنا میرا ایک شعر ہے کہ کشت ظلمت میں بوئی ہے بغاوت میں تو باغی ہوں ہر ایک حکم سے آزاد ہوں میں. ہم پاکستان کی خود مختاری کی خاطر، پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی خاطر، پاکستان کی خودداری کی خاطر، اپنے لوگوں کے لیے کہ آج اگر روس سے آپ کا معاہدہ ہو جاتا، آپ نے بڑی ڈیٹیل آج اپنی اسپیچ میں ذکر بھی کیا تھا ان چیزوں کا، قوم بھگت رہی ہے نا، قوم کے اوپر اس وقت نقصانات ہیں، تو قوم کیا ان لوگوں سے سوال نہیں کرے گی؟ اور جو آپ نے مناظر دکھائے اس میں قائد اعظم قائد نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ سوچیں آپ سے کون سی غلطیاں ہو رہی ہے کہ آپ کو مزید تو یہاں پہ ہر جگہ پہ عدالتیں کھولنی پڑے گی، ہر جگہ پہ ایف آئی آر کرنے پڑیں گے، آپ کس کس کو روکیں گے؟ ایک بندہ ٹویٹ کر رہا ہے اس کو جیل میں ڈالو، اس کے اوپر پرچہ کرو، اس کو گھر سے اٹھاؤ. ایک بندہ بول رہا ہے، اور بول کیا رہا ہے؟ کسی نے پاکستان کے خلاف بات کی ہے، بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی مرضی چلے گی. یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا تھا ہم نے، ہم نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم اپنے پاکستانیوں کے آسانیوں کے لیے فیصلے کریں گے. اگر یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم بار بار کرتے رہیں گے، اگر یہ بغاوت ہے تو یہ تو میں ہر پل کرتا رہوں گا. یہ میرا ملک ہے، میں نے اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. میں قوم کا ووٹ لے کے آیا تھا ارشد بھائی، اور میں قوم کے پاس جانے والا ہوں. ہم یہاں پہ جب قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں تو ہمارا جو پہلے دن حلف لیا جاتا ہے اس میں یہی حلف ہوتا ہے کہ پاکستان کے خود مختاری اور خودداری کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، آئین پاکستان کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا. میں اپنے آئین کے حلف کی پاسداری کر رہا ہوں. اگر یہاں پہ عمران خان صاحب نے، اور میں یہ اتنا کہہ دوں ارشد بھائی، آج تو بہت ساری چیزیں تو واضح ہو گئی ہے. آپ کی سپیچ دیکھیں، ریجیم چینج آپریشن کا جو یہاں پہ تھا، یہ جو سیمینار تھا، اس میں کافی چیزیں آ گئی. میں ایک جملہ بولتا چلوں ارشد بھائی، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اور قوم کے بیچ اکلوتا پردہ عمران خان ہے. یہ پردہ رہنے دیں.